26 ہوا, قتال ہوا, شہید کیے گئے لوگ. آرٹیکل 245 تمہارے وزیر اعظم نے لگایا, اس کے تھرو گولیاں چلائیں عوام پہ اوپر, اور لوگ شہید ہوئے, لوگ مسنگ ہوئے, لوگ ہزاروں کی تعداد میں پکڑے تمہارے حکم کے اوپر گئے. ٹھیک ہے جی, یہ ہوا ہے. اور اس سے جو نفرت پیدا ہوئی, تم آرٹیکل 245 لگا کے گولی چلواتے ہو, تمہارے اس ایکشن کی وجہ سے اداروں اور عوام کے درمیان ایک نفرت کا ایک ایسا سلسلہ اور خلیج بڑھ رہی ہے جس کی آپ سوچ نہیں سکتی ہیں. عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس کے بہترین مفاد میں کہ اس سے پہلے کہ لوگ بالکل نفرت کرنے لگ جائیں اپنے اداروں سے, انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھولی تاکہ اس کو ختم کیا جائے, تاکہ ان چیزوں کو ریزالو کیا جائے. ہی از ناٹ آسکنگ فار اینی ڈیل فار ہمسیلف, ہی ہیز ڈینائڈ اینی ڈیل فار ہمسیلف. اور آپ دیکھ لیں وہ کھل کی بات کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ دیکھیں 26 اور 9 کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے, 2 سینئر ججز اس کو سنے اور اس کا فیصلہ ہو, پتہ لگے کہ کیا ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز آئیں اور ہمارے اسیران چھوڑے جائیں. کیونکہ اتنے ہزار لوگ جو اندر ہیں, پھر ان کی فیملیز, پھر ان سے رغبت خیر خواہ ان کے جو لوگ ہیں, وہ یہ تو پھر ایک نفرت کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو اس قوم کی بنیادی اس کے لیے تو زہر کے طور پہ ہے. مگر کیونکہ یہ تو دہاڑی لگانا چاہتے ہیں اور دہاڑی لگا رہے ہیں, یہ جیسے ہی آئے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرائے. یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور ادارے ایک دوسرے میں نفرت بڑھ جائے اور ان کی دکان چلتی رہے. اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں, جو ریحانہ ڈار سے الیکشن ہارنے کے بعد, مطلب کیا بندوں میں اوڈیسٹی ہوتی, کس طرح بندے آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر کس منہ سے بندے بات کرتے, کوئی شرم ان کو نہیں آتی لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے. کوئی اور بات کرے نہ کرے, تمہارا تو بات کرنے کا تک ہی نہیں بنتا ہے کہ تم اس کے اوپر بات کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپوائلرز ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ جو دکان کی چل رہی ہے بس چلتی رہے, نہ ان کو قوم کا کوئی خیال ہے نہ ملک کا خیال ہے. عمران خان کو کوئی ڈیل نہیں چاہیے, کسی کے ساتھ ڈیل نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک موقع دیا ہے, چیزوں پہ بات کریں, یہ 2 ڈیمانڈز پوری کر دیں. ٹھیک ہے, دونوں چیزوں کے تو پھر شیخ صاحب, تو پھر آپ یعنی کہ آپ کی بات کا پھر یہ مطلب سمجھا جائے کہ مذاکرات میں یا چارٹر آف ڈیمانڈز میں پھر عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہے, پھر فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہیں سب کے, ایسا ہے؟ when he said دیکھیں وہ تو عدالتی جوڈیشل سسٹم کے تھرو باہر آنا چاہتے ہیں, وہ کیوں کسی کے مہربانی پہ باہر آئیں گے؟ کیسوں کے پلے ہی کچھ نہیں ہے, کیسوں کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. کیس مکہ نے ترو کے ڈریگ کر کے یہاں تک لے آئے ہیں, فیصلے آگے کر رہے ہیں. یا تو فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ فیصلہ آگے کر رہے ہیں. obviously ہائر کورٹس موجود ہیں, ہائر کورٹس پھر کیا کرتی ہوتی ہے؟ تو پھر تو شیخ صاحب جو دیگر قیدی ہیں ان کا بھی پھر فری اینڈ فیئر ٹرائل اگر ہوگا تو بہت سارے اس میں سے بھی نکل آئیں گے نا, پھر تو ان کی رہائی بھی نہ مانگیں. میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب نے کہا نا پچھلی ملاقات میں, آپ نے اعلانیہ پڑھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ میں نہیں جی, جب تک میرے باقی لوگ باہر نہیں آئیں گے میں کسی قسم کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں. ورکرز, ذمہ داران, قائدین جو اندر ہیں اور عرصے سے اندر ہے, خان صاحب سب کی بات کر رہے ہیں, اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا وہ ہم نے سنا, بالکل واضح طور پہ کلیئرٹی دے چکے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا تو شیخ صاحب پھر جوڈیشل کمیشن کا یعنی کہ مطالبہ 2 جنوری کی چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہے؟ بالکل ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, یہ کنفیوژن بڑی پھیل رہی ہے آپ لوگوں کی جماعت کے حوالے سے, اور وہ اس لیے میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ حکومت بھی دوسری طرف یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 26 نومبر کی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے ورثاء لواحقین کی پریس کانفرنس کرائی جائے. دوسری جانب جو آپ لوگوں کے حمایتی ہیں سوشل میڈیا کے, وہ چہرے یا وہ نام جو کہ بڑے باہر بیٹھ کر وہ آپ لوگوں کی حمایت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر در بدر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اٹھا رہے ہیں, لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان شہداء کے ورثاء کو, لواحقین کو کمپنسیشن دیا جا رہا ہے, اور وہ کمپنسیشن میں ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بس کیسز کو فالو اپ نہ کریں. اس کی کیا حقیقت ہے, یا اس کو آپ رد کریں گے اس بات کو ساری کو؟ پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ کمپنسیشن اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ نہ کریں, یہ بالکل ہی بےہودہ قسم کی بات ہے, یہ بالکل ہی بے بنیاد بات ہے اور شرمناک بات ہے. ہر شہید کو 1-1 کروڑ روپیہ اور ہر بلٹ انجرڈ بندے کو 10-10 لاکھ روپیہ, یہ کے پی کے وزیر علی امین خان کی طرف سے, پارٹی کی طرف سے, یعنی کہ علی امین خان کی طرف سے دیے جا رہے ہیں حکومت کے پی کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور ہر شخص کو ہم اس لیے نہیں یہ پیسے دے رہے کہ جی تم یہ پیسے ہم سے لے لو اور اس کے بعد جیسے ہم کہیں گے ویسے کرو. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. ایسے یہ جھوٹ ہے, یہ بالکل بےہودہ بات ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چیک اس لیے دے رہی ہے کہ وہ لوگوں کو خاموش کرنا چاہتی ہے, تو اس سے شرمناک بات نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک ہمارا جو شہید تھا, واحد شہید جس کا
جس کی فیملی اور جس کے علاقے کے لوگ وہاں موقع پہ موجود تھے اس کے ساتھ انسان ہاؤ وہ مار کٹائی لڑائی کر کے ترلا کر کے منت کر کے اس دن پوسٹ مارٹم کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اونلی ون. ٹھیک ہے جی, انیس ستی. اور ستی وہ ہمارے پاس واحد امید تھی. باقی تو لوگ لاشیں لے کے چلے گئے, وہ دفنا دی گئی, انہوں نے کروا لیا. اب اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا, اس کی فیملی کو زد و کوب کیا گیا. وہ جو کوٹلی ستیاں والا گھر تھا جی وہ پارٹلی ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے اس کی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے موجود ہے سارے, آپ خود جا کے ان سے بات کر لیجیے گا, ان کو یہاں لے کے آئے. انہوں نے 22A کی درخواست دی, انہوں نے پوسٹ مارٹم کی آفیشیل رپورٹ داخل کرنے کی درخواست دی. ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو سیو کیا, ان کی ہیلپ کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مرحوم شہید انیس ستی کے بھائی جو پولیس میں ہے اس کو امتیاز بٹ DSP پولیس لائن سے اٹھا لیتا ہے, اور جو مدعی جو تھا, جو اس کیس کا مدعی, جو اس کے باپ کا کزن تھا, اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے. 2 دن 3 دن وہ غائب رہتے ہیں. جس دن 22A کی تاریخ ہوتی ہے اس دن سادہ کپڑوں میں لوگ ان کو لے کے آتے ہیں, عدالت میں پیش کرتے ہیں, اور اس سے زبردستی وہ درخواست واپس لی جاتی ہے. اور اس پہ بھی انیس ستی کے والد کی طرف سے ایک ہیبیس کارپس کی ہائی کورٹ کے اندر ریٹ ہوتی ہے. بدماشی کی جا رہی ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے. غریب لوگ ہیں جن کے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کی فیملیز کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہم تو جتنی پروٹیکشن دے سکتے تھے ہم سب کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور مگر اب آپ یہ سمجھیں کہ ہم زبردستی کسی کو وہ بنا سکتے ہیں. غریب لوگ ہیں, ہماری طرف سے تو پوری کوشش ہے کہ وہ مدعی بنے, پوسٹ مارٹمز کریں. پوسٹ مارٹمز کے لیے میں آپ یہ کو نمبر بتاتا ہوں بڑھ سکتا ہے شیر قبر صاحب آنے والے دنوں میں؟ بڑھ رہا ہے جی, بڑھ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, قبر کشائیاں کرنی پڑیں گی. آپ صفا KP سے آپ کا تعلق ہے اگر میں آئی ایم ناٹ مسٹیکن, جی جی جی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جہاں پہ وہ لاشیں دفنا دی گئی ہیں ہمارے شہداء کی, کسی کی جرت ہے کہ اس گاؤں میں سے اس کی قبر کشائی کرا کے شہید کی لاش کو نکالے فار اینی ریزن؟ آپ خود مجھے بتا دیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں ان کو تو صرف گفتگو کرنی آتی ہے, مسائل کا تو ان کو اندازہ نہیں ہے. کیا ہم کسی شہید کی فیملی کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں؟ کیا کسی شہید کی فیملی کو خاموش ہو سکتی ہے؟ اگلوں کے گھر میں بچہ چلا گیا, نہ حق ان کا بچہ, وہ اس کا خون چلا گیا, وہ شہید ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب تحریک انصاف کی جو ذمہ دار قیادت ہے ان پہ یہ الزام لگانا یہ شرمناک ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. دس از سو سیڈ کہ لوگ اس قسم کی گھٹیا بات بھی سوچ سکتے ہیں. دس از آل آئی کین سے. بالکل اور صحیح جو ہے جی. حکومت کہہ رہی ہے, اب میں اس کو, آپ نے یہ بھی سوال کیا, جی پریس کانفرنس کرائیں ان کے ورثہ سے. بالکل, آپ پریس کانفرنس کرائیں. ہم انیس ستی کی سٹوری میں نے آپ کو بتا دی ہے. جو بلوچستان کا ایک شہید تھا, اس کی لاش لے کے جا رہے تھے, اس کے بھائی کو پکڑ کے اندر کر دیا, اس پہ پرچہ دے دیا. وہ اب چھوٹ کے آیا 4 دن پہلے, اس کی تصویریں بھی میں آپ سے شیئر کروں گا, سوشل میڈیا پہ رہی. بلوچستان جب وہ چلے گئے, جب ان کی فاتحہ ہو رہی تھی, دعا کلخانی ہو رہی تھی مسجد میں, وہاں چھاپا مار کے FIR دے دی گئی ان کے اوپر. میں آپ کو کن کن لوگوں کی کیا کیا سٹوریاں بتاؤں. جن شہداء کے اس پہ ہم دعا بھی کرنے جاتے ہیں تو یہ پنجاب پولیس اور ان کے CTD اور اسپیشل برانچ جو بھی برانچیں موجود ہیں, یہ وہاں پہ ایسے جمگھٹا بنا کے تو سادہ کپڑوں میں ماسک لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی تو زندگی انہوں نے اس اجیرن کر دی ہے. لوگوں کی فیملیز ہیں, لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے. ابھی تو ان کو دبا سکتے ہو, یاد رکھنا وقت تبدیل ہونے والا ہے. میں اس حکومت کو کہوں گا, اور جب وقت تبدیل ہوگا یہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. جب حالات ٹھیک ہوں گے, ان شہیدوں کی لاشوں کا وزن اس وزیر اعظم سے اور اس کی کابینہ سے نہیں اٹھایا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں.